گئی۔ میں ایک نکتہ آپ کو کوٹ کیا کہ کیا وجہ تھی کہ وڈیرے اور جاگیردار پیغمبر کی دعوت توحید پر ناراض ہو جاتے تھے اور بگڑ جاتے تھے اور اکڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر توحید جو انبیاء لے کر آئے اس سے مراد فقط وہ توحید ہوتی، اور میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک یوز کرتا ہوں ٹرم، اگر وہ توحید مولویانہ توحید ہوتی، میں یہ لفظ کہا کرتا ہوں، مولویانہ توحید اور پیغمبرانہ توحید میں فرق کرتا ہوں۔ ہم مولویانہ توحید کو نہیں مانتے، ہم پیغمبرانہ توحید کو مانتے ہیں، اس لیے کہ مولویانہ توحید میں مناظرہ ہے، مولویانہ توحید میں مجادلہ ہے، مولویانہ توحید میں آپس میں تفرقہ ہے، اور پیغمبرانہ توحید میں وحدت ہے، یکجہتی ہے۔ مولویانہ توحید میں غلامی ہے، پیغمبرانہ توحید میں انقلاب ہے۔ مولویانہ توحید میں صدائے انقلاب سرمایہ کے سامنے دب جاتی ہے، پیغمبرانہ توحید میں فقیر سرمایہ دار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مولویانہ توحید میں ضمیر بک جاتا ہے، اور پیغمبرانہ توحید میں لاکھ دولت کے انبار قدموں پہ پھر جائیں وہاں سرمایہ دار بھی تھر تھر کانپتے نظر آتے ہیں۔ پیغمبرانہ توحید میں ضمیر نہیں بکتے، مولویانہ توحید میں لوگ ڈر جاتے ہیں، پیغمبرانہ توحید میں خدا کے سوا کوئی کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم پیغمبرانہ توحید کے قائل ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر تو توحید جس کو میں نے مولویانہ توحید کہا، اگر پیغمبر صرف یہ توحید لے کے آتے تھے جو آج مسجد میں، ممبر میں، مدرسہ میں اور تقریروں میں سنائی جاتی ہے، جس میں لوگ مشرک بنتے ہیں اور بدعتی بنتے ہیں اور فلسفے اور جھگڑے ہوتے ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں اور مسجدیں تقسیم ہو جاتی ہیں، یہ اس توحید، یہ اس مولویانہ توحید کے نتیجے ہیں، جہاں مسجدیں تقسیم ہو جاتی، جہاں امت دھڑے بندیوں میں تقسیم ہو جاتی۔ انبیاء اس توحید کو لے کر نہیں آئے تھے، اور نہ کہ صرف نماز پڑھ لو، صرف نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، داڑھی رکھ لو، تسبیح پکڑ لو، اللہ اللہ کر لو، سنتیں پوری کر لو، اور بھئی یہ سب توحید کے تقاضے ہو گئے؟ نہیں، اگر توحید کی روح نہیں ہے تو یہ سارے عمل محض مردہ رسم بن جاتے ہیں۔ روح انقلاب نکال کے یہ رسمیں تو یزید کے پاس بھی تھی، میں آگے آؤں گا اس موضوع پر۔ یہ مولویانہ توحید تو یزید کے پاس تھی، یزید اس کا منکر نہیں تھا۔ وہ کربلا کیا تھا؟ وہ مولویانہ توحید اور پیغمبرانہ توحید کی جنگ تھی۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر وہ رسمی توحید ہوتی، اور جس میں صرف مذہب کا، رسم کا، کسی اور کی بتوں کی پوجا نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، صرف اس قسم کے عقائد اور اعمال تک بات ہوتی، اور عقائد اور اعمال سے آگے بڑھ کے نظام سے ٹکر لینے کی بات نہ ہوتی، تو کسی جاگیردار کو، سرمایہ دار کو، اپنے بڑے حکمرانوں کو پیغمبر کے ساتھ ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ٹھیک ہے جی، عقیدہ مذہب آپ کا چلتا رہے، نظام اور حکومت ہماری چلتی رہے۔ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ تمہاری تبلیغ چلتی رہے اور ہماری حکومت و سلطنت چلتی رہے، تو کام چل سکتا تھا، مگر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس توحید کے اندر بات تو اللہ کی ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے سے جاگیردار کا کیا نقصان ہوتا تھا؟ بتوں کی پوجا چھوڑنے سے سرمایہ دار کا نقصان کیا تھا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے وڈیروں اور بڑے سرداروں کو کیا نقصان پہنچتا تھا کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر پیغمبر کے خلاف یکجا ہو جاتے تھے؟ بات تو وہ کہ اللہ کی کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ڈائریکٹلی یا ان کی آواز میں ڈائریکٹلی کو جاگیرداروں کو تو للکارا نہیں گیا تھا، بات تو اللہ کے ایک ہونے کی کرتے تھے، یہ کیوں پیغمبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور ایٹ دی ادر ہینڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ بات تو اللہ کی کرتے تھے، غریب کیوں پیغمبر کے ارد گرد جمع ہو جاتا تھا؟ بات تو ہو رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر یہ بات سن کر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، غریب اس معاشرے کا سارا پیغمبر کے ارد گرد کیوں جمع ہو جاتا تھا؟ غریب عوام کیوں جمع ہو جاتے تھے؟ جب آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں گے اور قرآن کو ان کے الفاظ کے سمندروں میں اتر کر معنی کے موتیوں تک چلے جائیں گے، نیچے اتر جائیں گے،
اور قرآن کو سمجھنا بھی ایک فن ہے۔ تو جب اس انداز سے قرآن کے پیغام کو آپ سمجھیں گے تو تب جا کے بات سمجھ آئے گی کہ وہ جس کو دعوت توحید کہا جاتا تھا وہ دعوت انقلاب ہوتی تھی۔ اس توحید سے مراد فقط عبادت میں بتوں کو چھوڑنا نہیں ہوتا تھا، اس توحید سے مراد فقط عبادت میں بتوں کو چھوڑنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نظام میں بتوں کو توڑنا بھی شامل ہوتا تھا۔ پیغمبرانہ توحید یہ تھی کہ عبادت کرو تو بتوں کو چھوڑ دو، اور اگر نظام کی بات کرو تو ان بتوں کو توڑ دو۔ وہ چینج آف سسٹم کی توحید تھی، وہ جاگیرداری کے خلاف ایک آواز تھی، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک آواز تھی، جس میں غریب کے خون سے کھیلا جاتا تھا، غریب کی عزت سے کھیلا جاتا تھا، جس میں پسماندہ پسے ہوئے محروم طبقات کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، اور وہ ان کے خون پسینے کی کمائی پر اپنی عمارتوں کی جا کے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ اس نظام کو چیلنج کرتی تھی پیغمبر کی توحید۔ انہوں نے اپنی جاگیرداریاں، سرمایہ داریاں، سرداریاں اور وڈیرہ شاہیاں خطرے میں نظر آتی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پیغام توحید عام ہو گیا اور اس معاشرے کے غریب بیدار ہو گئے اور اپنے سیاسی اور معاشی حقوق لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ صرف اللہ ہی ایک نہیں ہوگا، نظام بھی ایک ہو جائے گا۔ شرک کا، ظلم کا نظام شرک کا ہوتا ہے، تو ایک ہی نظام۔ اس لیے غریب کو حوصلہ افزائی ملتی تھی پیغمبرانہ توحید سے، اور مال جاگیردار، سرمایہ دار، ظالم، مستبد اور آمر لوگوں کو حوصلہ شکنی ہوتی تھی۔